بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تمام لوگوں کو عذاب نہیں دیتے، البتہ جب گناہ کھلے عام ہو جائیں اور روکنے والا کوئی نہ ہو تو تمام قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 اچھے لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، برے تو برے ہیں، نیک لوگوں کو ہلاک کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا کہ انہوں نے میرے لیے کبھی غصہ نہیں دکھایا، بلکہ بروں کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا بنے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کی تلقین کرو، اگرچہ خود نہ بھی عمل کرو، اور برائی سے روکتے رہو، گو خود بھی رکتے ہو نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا یہ ارشاد پاک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کے پھیلنے کا اور برائی کے روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے پھیلنے کا اور بھلائی کی رکاوٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سو مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عنبر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائی پھیلانے پر ہو گئے۔ حاصل یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بھلائی کو پھیلاتا ہے اور برائی کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ مومنین میں سے ہے۔ ارشاد پاک ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیک بات سکھلاتے اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور جو لوگ برائی پر لوگوں کو لگاتے اور بھلائی سے روکتے ہیں وہ اپنے میں منافقوں والی علامت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، بری بات سکھاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا جبکہ آپ مکہ میں تھے۔ کہنے لگا کہ آپ ہی ہیں جو اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ سائل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ ارشاد ہوا، صلہ رحمی کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔ پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسند عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، شرک کرنا۔ سائل نے عرض کیا، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنا۔ سائل نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل برا ہے؟ فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور لوگ طاقت کے باوجود اسے روکتے نہیں تو مرنے سے پہلے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طاقت کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشرہ یا ماحول میں نیک لوگوں کا غلبہ ہو تو ان پر واجب ہے کہ وہ گناہ کرنے والوں کو روکیں جبکہ وہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف اسی وصف کی وجہ سے فرمائی۔ ارشاد پاک ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ تم ہو بہتر سب امتوں میں سے جو بھیجے گئے عالم میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا، اس یعنی کہ تم اس جہان میں بھیجی گئی امتوں میں سے سب بہترین امت ہو۔ کیوں؟ حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر تھا،
کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں نافرمان ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تمہیں بہترین امت لکھا گیا ہے جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے تمہیں بنایا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے روکتے رہو، گناہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں سے روکو۔ المعروف وہ کام ہے جو اللہ کی کتاب اور عقل سلیم کے مطابق ہو، اور المنکر وہ کام ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، عقل سلیم بھی اسے پسند نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرتی رہے برے کاموں سے، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے۔ یعنی تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکتی ہو، اور اسی فریضے کو چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اقوام سابقہ کی مذمت فرمائی، اور ارشاد پاک ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تو وہ آپس میں منع نہ کرتے برے کام سے جو وہ کر رہے تھے، یعنی جن برائیوں کا وہ لوگ ارتکاب کرتے تھے باہم ایک دوسرے کو ان سے روکتے نہیں تھے، اور ان کا یہ عمل بہت ہی برا تھا۔ ایک اور آیت میں ارشاد پاک ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت ہی برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اہل علم اور نیک لوگوں کو انہیں برے کلام اور گندے کاموں سے روکنا چاہیے تھا، تو کیوں نہیں روکا؟ یقیناً انہوں نے بہت ہی برا کیا۔ مناسب یہ ہے کہ بھلائی کی دعوت و تبلیغ تنہائی یا پوشیدگی میں ہو سکے تو یوں ہی کرے، یہ مؤثر طریق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی بھائی کو علانیہ نصیحت کی اس نے اسے رسوا کیا، اور جس کسی نے چپکے سے کی تو اسے زینت بخشی۔ اگر پوشیدہ واز مؤثر ثابت نہ ہو تو علانیہ کریں، بلکہ دوسرے نیک لوگوں سے بھی تعاون حاصل کریں کہ سب مل کر اسے برائی سے روکیں۔ اگر ایسا نہ کر سکیں گے تو اہل معصیت ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی کہ گناہ گار لوگ، گناہ کرنے والے ان پر غالب آ جائیں گے اور سب کے سب عذاب کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے حقوق میں نرمی یا سستی کرنے والا اور ان حقوق کو ضائع کرنے والا اور ان کی حفاظت کرنے والا ان تین قسم کے لوگوں کی طرح ہے جو ایک بحری جہاز میں سوار تھے۔ انہوں نے اس کی منزلیں باہم تقسیم کر لی، ایک کو بھلائی، دوسرے کو درمیانی اور تیسرے کو پہلی منزل ملی۔ سفر جاری تھا کہ ایک شخص کلہاڑا لے آیا۔ ساتھی کہنے لگے کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اپنی منزل میں سراغ کرنا چاہتا ہوں، پانی بھی قریب ہو جائے گا اور دیگر حاجات کے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اب بعض لوگ تو یوں کہنے لگے کہ اسے دفع کرو، اپنے حصے کی منزل میں جو چاہے کرے۔ دوسرے بولے ہرگز ایسا نہ کرنے کو، ورنہ یہ ہمیں بھی ڈبوئے گا اور خود بھی غرق ہوگا۔ بس اگر وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ خود بھی بچتا ہے اور یہ لوگ بھی بچتے ہیں، اگر اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور انہیں بھی ہلاک کر ڈالے گا۔ حضرت ابو درداء کا قول ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا ظالم حاکم مسلط کر دیں گے جو نہ کسی بڑے کی تعظیم کا خیال کرے گا اور نہ چھوٹے پر رحم کھائے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو قبول نہ ہوگی، اور مدد مانگیں گے تو مدد نہ کی جائے گی، اور بخشش چاہیں گے تو بخشش عطا نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرتے رہو، ورنہ بعید نہیں کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जब जालिम को जालिम कहने से खौफ खाने लगे तो इनसे अलग हो जाओ। फ़कीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अमर बिल मारूफ करने वाले को चाहिए कि इस अमल से अल्लाह ताला की रज़ा और दीन की बरतरी का कस्द करे, अपनी कोई गर्ज पेश नज़र ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा और दीन की बरतरी मकसूद होगी तो इस अमल की तौफीक और अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत हासिल होगी। अगर कोई नफसानी गर्ज आगे रखी तो अल्लाह ताला इसे अपनी मदद से महरूम कर देते हैं। हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक आदमी एक दरख्त के पास से गुजरा जिसकी लोग पूजा करते थे। इसको तैश आया कि लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इस दरख्त की पूजा कर रहे हैं। एक दिन कुल्हाड़ा पकड़ा और सवार होकर इस दरख्त की जानब चल दिए, इसे काट डाले। रास्ते में इब्लीस इंसानी शक्ल में मिला और पूछने लगा कि किधर जा रहे हो। ये शख्स बोला, मैंने एक दरख्त देखा है कि लोग इसकी पूजा करते हैं, मैंने अल्लाह ताला से अहद किया है कि सवार होकर जाऊंगा और इस कुल्हाड़े से इस दरख्त को काट डालूंगा। इब्लीस कहने लगा, भला तुझे इससे क्या गर्ज, इस दरख्त का ख्याल छोड़ और इसके पुजारियों को दफा कर, इनको अल्लाह ताला खुद ही समझ लेंगे। दोनों में तकरार होने लगा हत्ता कि दस्तों गिरेबां हो गए। इब्लीस लाइन आजिज़ आ गया और ये शख्स अपने इरादे पर पक्का रहा। ये देखकर मलून शैतान कहने लगा, तू वापस हो जा, मैं तुझे रोज़ाना 4 दिरहम दिया करूँगा। रोज़ाना अपने बिस्तर का किनारा उठाकर ले लिया करना। ये शख्स सुनकर कहने लगा कि सच कहते हो। वो बोला, मैं बिल्कुल इसका ज़ामिन हूँ। ये शख्स वापस आ गया और हस्बे वादा 2-3 दिन तक 4 दिरहम यौमिया वसूल करता रहा। इसके बाद एक दिन चादर उठाई तो नीचे से कुछ ना मिला और अगले रोज़ भी कुछ ना मिला तो फिर कुल्हाड़ा लेकर सवार होकर चला। इब्लीस फिर इंसानी शक्ल में सामने आया और कहने लगा, कहाँ का इरादा है। ये शख्स बोला, एक दरख्त है कि लोग इसकी पूजा करते हैं, इसे काटने जा रहा हूँ। इब्लीस कहने लगा, अब तो तू ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा पहली बार जाना अल्लाह ताला के लिए था। अगर तमाम ज़मीन और आसमान वाले भी जमा हो जाते और तुझे फिर भी ना रोक सकते थे, अब तेरा जाना महज खुद गर्जी का है कि दिरहम नहीं मिले तो उठकर चल दिया। खबरदार, अगर ज़रा भी आगे बढ़ा तो तेरी गर्दन मार दूंगा। ये शख्स चुपके से वापस लौट गया और दरख्त का ख्याल छोड़ दिया।